رسول اللہ اما بعد، آپ لوگوں کے حکم کے حساب سے جنازے کے احکام و مسائل آپ لوگوں کو 2 ہفتے سے پڑھائے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں گے اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ درپیش ہونے والا ہے، اس کے گھر میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے گاؤں میں۔ اور جب سنت کے مطابق جنازے کے مسائل ہم اور آپ سیکھ لیں گے اور سکھا دیں گے تو جو بدعت کے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ قوم کے اندر جو جہالت کی وجہ سے بدعت اور مرنے کے بعد خاص طور پر یا جنازے کے موقع پر خاص طور پر جو کفریات اور شرکیات پائے جاتے ہیں ان کا چور دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ چونکہ سب سے متعلق ہے اور اس لیے اس کا جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں انتقال کرے، وفات پائے، تو اسے کہاں دفن کرنا چاہیے۔ علماء کرام کی صحیح رائے کے مطابق اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ میت کو وہیں دفن کرنا چاہیے اگر ممکن ہے دفن کرنا جہاں پر وہ وفات پایا ہو، جہاں پر وہ انتقال کیا ہو، اور اسے دوسری جگہ پر منتقل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنازے کو جلدی دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے میت کو دفنا دیا جائے۔ اور جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانے کا انتظام کیا جائے گا یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں اس کی لاش کو منتقل کرنے کا انتظام کیا جائے گا تو اس میں ضرور تاخیر ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام اس امت میں سب سے افضل جماعت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ان کی بیویوں کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ہمدردی تھی، محبت تھی، انسیت تھی۔ صحابہ کرام جنگوں کے اندر شریک ہوتے تھے اور شہادت کا رتبہ پاتے تھے، چنانچہ جہاں وہ شہید ہوتے تھے اسی شہر میں، وہیں کے قبرستان میں یا میدان کارزار میں ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ یہ پورے صحابہ کرام کے ساتھ ہوا جو مدینہ چھوڑ کر یا مکہ چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلے اور کسی دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں، ہے نا، وہ انہوں نے شہادت پائی۔ اب جب صحابہ کرام اگر اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی ہوتی کہ لاش کو بلایا جائے تو منگایا جائے، تو بہت سارے صحابہ کرام کے لوگوں، اہل و اقارب کی خواہش تھی کہ ان کو مدینہ میں دفن کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چنانچہ ایک حدیث آتی ہے کہ احد کے دن، جنگ احد جو سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، کس سن میں، کس جگہ پر، مدینہ منورہ کے ایک علاقے جہاں پر جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے، میدان احد میں شہید ہوئے۔ چنانچہ بہت سارے شہدائے کرام کو اٹھایا گیا وہاں سے اس مقصد کے خاطر کہ انہیں بقیع میں دفن کر دیا جائے، جبکہ احد اور بقیع بڑا لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10-12 کلومیٹر یا 13 کلومیٹر میرے خیال میں فاصلہ ہے۔ تو شہدائے احد میں سے کچھ لوگوں کو ان کے اقربا اور رشتہ داروں نے انہیں لادا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے، مدینہ کے قبرستان بقیع الغرقد کے اندر۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے، پکارنے والے نے ندا دی، آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ انہیں وہیں دفن کیا جائے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے، انہیں وہیں دفن کیا جائے جہاں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہے وفات کی جگہ پر دفن کرنا
تو وہیں دفن کرنا چاہیے، اور یہی زیادہ راجح قول ہے، یہی زیادہ بہتر امر ہے۔ اس کے اندر کئی آسانیاں ہیں، یہاں تک کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ناجائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کو دوسری جگہ پر، دوسرے شہر میں، دوسرے ملکوں میں منتقل کی جائے، تو اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لاش کو صحیح مذہب کے مطابق جو اکثر علماء کرام نے اور محدثین نے اور فقہاء نے پسند کیا ہے، اس اکثر رائے کے مطابق لاش کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا یہ حرام ہے۔ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، جیسا کہ بہت سارے محققین کی یہ رائے ہے۔ تو بہتر یہی ہے، سنت کے مطابق یہی ہے کہ جو جہاں انتقال کرے اگر ممکن ہے وہاں دفن کرنا تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی دفن کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ میت کے لیے بھی اس میں خیر و بھلائی ہے، خرچے میں بھی خیر و بھلائی ہے، اور میت کے ورثہ کے لیے بھی اس میں خیر و بھلائی ہے، اور اس کے اندر لاش کا احترام باقی رہتا ہے، اور میت کو جلدی دفن کرنے میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور شہدائے کرام کی لاشوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بلائے۔ کوئی عقلی گھوڑا دوڑا سکتا ہے کہ اس زمانے میں لاش کو اونٹ پہ لایا جاتا یا گدھے پہ لایا جاتا یا اس طرح کی سواریوں میں لایا جاتا؟ آج تو تیز رفتار سواریاں ہیں، ایک شہر سے دوسری جگہ میں لاش بھیجنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن یہاں یہ اشکال لانے سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ محققین نے، کچھ علماء نے گنجائش نکالی ہے کہ اگر گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو اس طرح اور جلدی بھی منتقل ہو جائے تو کچھ علماء نے گنجائش نکالی، لیکن اکثر محققین کی رائے یہی ہے۔ اسی طرح میت کے مرنے کے بعد جو وہاں پر موجود لوگ ہیں یا ان کے اقربا اور رشتہ دار لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے، ورثہ پر تو یہ چیز واجب ہوتی ہے، جو میت کے مال کے وارث بنیں گے ان کے اوپر تو یہ واجب ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے کار خیر ہے کہ اگر مرنے والے پر کوئی قرض ہے، اگر مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی پہلی فرصت میں اس کے مال سے کیا جائے۔ کس کے مال سے؟ میت کے مال سے اس کی ادائیگی کیا جائے۔ اگر میت کے پاس مال نہیں ہے اس کے قرض کی ادائیگی بھر کا، تو کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہے۔ اگر میت کے پاس مال نہیں ہے قرض کی ادائیگی کے لیے اور کوئی اس کے اقربا اور رشتہ داروں میں سے قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کو چاہیے کہ اس کے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، اس کے قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے ذریعوں میں سے، میت کے مرنے کے بعد اس کو ثواب اور اجر پہنچانے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے اس کے قرض کی ادائیگی کر دینا، میت کے قرض کی ادائیگی کر دینا، کیونکہ اگر اس نے قرض کی ادائیگی نہیں کیا تو اسے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا۔ اب اگر کسی نے اس کے قرض کو ادا کر دیا تو وہ سزا سے آزاد ہوگا کہ نہیں آزاد ہوگا؟ تو اس طرح سے اسے ثواب ملا کہ نہیں ملا، اجر ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے علماء کرام تو ہے، اگر پوچھو کہ میت کے مرنے کے بعد کیا کیا جائے تو سب سے پہلے قرآن خوانی بلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے شرعی مسائل انسان کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے، کیونکہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ سعد بن اطول کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے کل کتنا مال چھوڑا تھا؟
300 درہم اور غریب اولاد ذریت بھی وہ چھوڑ کر کے گئے تھے. تو کہتے ہیں سعد میں نے سوچا یہ 300 درہم جو میرا بھائی چھوڑ کے گیا ہے اور غریب اولاد بال بچوں کو بھی چھوڑا ہے, یہ 300 ریال میں انہی غریب بچوں پر, ان کے مرنے والے کے غریب بچوں پر خرچ کر دوں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کپا دینے والی حدیث, اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرض سے بچائے, قرض کے بوجھ سے بچائے, اور ضرورت پر اگر قرض لینے کا مسئلہ آ جائے تو اللہ ادا کرنے کی نیت دے اور ادا کرنے میں مدد فرمائے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینی, تمہارا بھائی اپنے اوپر قرض کی وجہ سے قید خانہ میں ہے, جیل میں ہے, بندھا ہوا ہے. قرض کی وجہ سے تمہارا بھائی بندھا ہوا قید خانہ میں ہے, جیل خانہ میں ہے. فقد عنہ, چنانچہ اس کے قرض کو ادا کرو تاکہ وہ جیل سے آزاد ہو جائے, قید خانے سے آزاد ہو جائے. چنانچہ میں گیا اور ان کے قرض کو ادا کیا. پھر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر کے آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قد قضیت عنہ الا دینارین, ہم نے ان کے قرض کی ادائیگی کر دی سوائے 2 دینار کے, جس 2 دینار کا دعوے دار ایک عورت ہے. میں نے سارے قرض کو چکا دیا. ایک عورت ہے جو کہتی کہ میرا بھی 2 دینار ان کے اوپر قرض تھا, وہی 2 دینار باقی ہے, اور اس کے پاس, اس عورت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ عورت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ذمے میرا 2 دینار ہے, وہ میں نے نہیں ادا کیا, وہ دعویٰ کر رہی ہے, لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت اور پروف اور دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتیہا, وہ 2 دینار بھی اسے دے دو. فإنہا محقہ, کیونکہ وہ حق پہ ہے, وہ مانگ رہی, دعویٰ کر رہی, تو اس کے 2 دینار بھی قرض ادا کر دو, کیونکہ وہ سچی ہے, کیونکہ وہ عورت اپنے قول میں, اپنے دعوے میں سچی ہے. تو اس حدیث سے 2 مسئلہ اہم ثابت ہوا. ایک تو اگر کوئی آدمی قرض لیا ہے, ادائیگی سے پہلے وفات پا گیا اور قرض دار نے خوشی سے معاف نہیں کیا, نہیں کہ مر گیا اب تو ملنے والا نہیں تو معافی کر دوں, اب تو ملنے والا نہیں سراد بھائی, تو چلو کیا کریں گے, لیکن اس کے لڑکے دیں گے تو لے لوں گا, ادھر معاف بھی کر رہے ہیں, ادھر لڑکے دیں گے تو لے لوں گا. تو اگر کوئی قرض کی ادائیگی سے پہلے مر گیا تو اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا, ہے نا. قرض جب تک ادا نہیں کیا جائے گا وہ ایک طرح سے جیل خانے میں رہے گا, قیدی رہے گا. یہ مسئلہ تو یہ ثابت ہوا. دوسرا مسئلہ کہ مرنے کے بعد کوئی بھی دعویٰ کرے کہ ان کے ذمے میرا قرض ہے, تو تحقیق اور چھان بین کرنے کے بعد اس کی قرض اس کو بھی دے دیا جائے گا. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا دوسری حدیث سے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی قرض ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قرض کو ادا کیا تھا. تو یہ مسئلہ جاننا چاہیے. اسی طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں جو لوگ حاضر ہیں ان کے اوپر, ان کے لیے یا دوسروں کے لیے کچھ کام کرنا جائز ہے. انہی میں سے ہے میت کے چہرے کو کھول کر دیکھنا اور میت کے پیشانی کا بوسہ لینا, یہ جائز ہے. ویسے یہاں ایک بات اور میں بتلا دوں, میت کے لاش کو اسی آدمی کے سامنے کھولا جائے جو آدمی امانت دار ہو, جو آدمی کیا ہو, امانت دار ہو. یعنی اگر میت کے جسم پر اس کے انتقال کے بعد کوئی ایسی چیز محسوس کیا جو سماج میں اچھی نہیں لگتی تو وہ جا کر کے دوسروں سے بیان نہ کرے, کیونکہ یہ بات جان لو کہ زندہ کی غیبت کرنا
اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کرنا. تو امانت دار کے سامنے چہرہ کھولا جا سکتا ہے. چنانچہ اس کے اقربا رشتے دار اس کے چہرے کو کھول کر اور بوسہ بھی لے سکتے ہیں, میت کے پیشانی کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے مرنے کے بعد 3 دن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سوگ بھی منا سکتے ہیں, سوگ بھی منا سکتے ہیں, رو بھی سکتے ہیں. رونے کا مطلب یہ نہیں کہ آواز کے ساتھ چیخ چیخ کر 2-4 بیٹھ کر قصدن اور عمدن روئے, ٹیم بنا کر کے قصدن اور عمدن پارٹی بنا کے روئے. یعنی اگر یاد آیا, آنسو آ گئے تو یہ دل کی نرمی کا معاملہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ, تو کیا کہا, میت کے چہرے کو کھولنا جائز ہے, اس کا بوسہ لینا جائز ہے, اور 3 دن سوگ منانا شریعت کے دائرے میں, رونا شریعت کے دائرے میں بنا نوحہ اور ماتم کے یہ بھی جائز ہے. حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد شہید کیے گئے تو میں ان کے چہرے سے کپڑے کو اٹھاتا تھا, میں ان کے چہرے کو کھولتا تھا, وہ اب کی, اور میں رو دیتا تھا. رونے کا مطلب نہیں چیخ اور چلا کر کے, بال وال نوچتے ہوئے, گال وال نوچتے ہوئے, سینہ پیٹتے ہوئے, واہ ویلا کرتے ہوئے. یعنی اس باپ کی شفقت اور محبت غالب آ جاتی تھی اور میرے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے تھے. اور یہ معاملہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی اور خوش ہیں. تو کہتے ہیں میں رو پڑا, جب میں رونے لگا تو لوگوں نے مجھے روکا, لوگوں نے مجھے رونے سے روکا. وَالنَّبِيُّ لَا يَنْهَانِي, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں کیا, نہ چہرہ کھولنے سے منع کیا اور نہ ہی رونے سے منع کیا. اتنے میں میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رو یا نہ رو, رو یا نہ رو. اس صحابی کے بارے میں خوشخبری دیا, حضرت جابر کے والد کے بارے میں خوشخبری دیا, تم لوگ رو یا نہ رو, فرشتے ان کے اوپر اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں, فرشتے ان کے اوپر اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں, رحمت کے فرشتے. تو شاہد یہ اس حدیث کو پیش کرنے کی کہ بنا نوحہ اور ماتم کی شکل اختیار کیے ہوئے, بنا چیخے اور چلائے ہوئے, آنکھوں سے آنسو بہے اگر تو کوئی منع نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ میت کے چہرے کو کھولنا جائز ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پر ملال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کھولا اور آپ نے پیشانی پر بوسہ لیا. اور یہ کئی بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طریقے سے یہ میت کے قریب لوگوں کے اوپر, جو میت کے قریبی ہیں, باپ ہیں, ماں ہیں, لڑکے ہیں, بیوی ہے نا, جو رشتے میں قریبی ہیں, دادا ہے, دادی ہے, نانا ہے, نانی, جو جتنے رشتے میں قریب ہیں, میت کے قریبی لوگوں پر کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. میت کے قریبی لوگوں پر کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. انہیں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات کی خبر پہنچے تو 2 چیز واجب ہوتی ہے. واجب پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ رضامندی, تقدیر میں جو کچھ ہے ہونے کے بعد جو ہمیں پتہ چلا اس سے ہم بالکل بنا کسی دل کے کسی حصے کو سکوڑے ہوئے بالکل راضی رہیں
اور پہلی فرصت میں جب خبر سنیں تو صبر کریں، کیونکہ صبر پہلے ہی فرصت میں ہے۔ تو یہ چیز واجب ہے، رضا بالقدر، تقدیر سے راضی رہنا، گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 157، اور اس آیت کے اندر بہت سارے عبر اور دروس ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی چوری ہو گئی، کبھی فصل تباہ ہو گئی، کبھی کوئی قریبی رشتہ دار اچانک بیمار ہو گیا، روزی میں تنگی آ گئی، بیماری اچانک آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے، جس میں تقدیر پر رضامندی اور صبر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155 اور 157 کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، ہم تم سارے لوگوں کو ضرور آزمائیں گے، کبھی دل میں کسی کا خوف اور ڈر ڈال کر کے، کبھی بھوکمری کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے، اور کبھی نفس میں کمی کر کے۔ نفس میں کمی کیا؟ ابو کا انتقال ہو گیا، گھر کے بیوی کا انتقال ہو گیا، یعنی گھر میں جتنے افراد تھے ان میں کسی کو موت دے کر کے ہم کبھی تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمنوں کا رعب تمہارے دلوں میں ڈال دیں گے، کبھی بھوکمری سے دوچار کر دیں گے، کبھی مال و جائیداد میں کمی کر دیں گے، کبھی گھر کے افراد کو موت کے ذریعہ بلا لیں گے، موت آئے گی، اور کبھی پھلوں میں کمی کر گے۔ مختلف انداز سے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھو اس بندے کو جو دیے ہوئے تھا میں، اب مال دیے ہوئے تھا، روزی میں برکت دیے ہوئے تھا، جائیداد دیے ہوئے تھا، کبھی فاقہ اس نے نہیں کیا، کبھی بھوکا نہیں مرا، کبھی یہ کسی کا ڈر اس کے دل میں غالب رہے، کوئی اس کو ڈرایا نہیں، وغیرہ۔ تب یہ کیسا تھا؟ اب ان آزمائشوں کے بعد یہ بندہ کیسا رہ رہا ہے؟ ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان آزمائشوں پر، ان امتحانات پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بیوی کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا آنسو نکلے گا، یاد آئے گی، یاد آئے گی، برسوں یاد آتی رہتی ہے، لیکن اس ایسے موقع پر ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور منہ سے یا ادا سے کوئی ایسی حرکت یا ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے بے صبری کا اظہار ہو اور اللہ کے تقدیر پر غیر رضامندی کا اظہار ہو۔ تو صبر اور شکر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ صبر کرنے والوں کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آگے والے حصے میں بتایا، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والوں کی چنہ اور نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی مان لیا پڑوسی بیکار مل گیا، مدیر بیکار مل گیا، لڑکے کا انتقال ہو گیا، گھر کے کسی کونے کا نقصان ہو گیا، کھیتی کا نقصان ہو گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، کوئی بھی مصیبت، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اللہ؟ یعنی اللہ جو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہمارے بارے میں اللہ جو چاہے فیصلہ کرے، ہم اللہ کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے ہر فیصلے سے ہم کیا ہیں؟ راضی، خوش، مطمئن، اور ہر حال میں شکر گزار ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔
جو آدمی مصیبتوں پر، کسی کی موت پر یا اور کسی دیگر مصیبتوں پر صبر کرے گا اور مصیبت آنے کے بعد یہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں ہیں، رحمتیں اتریں گی صبر کرنے والوں کو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو صبر کرنا چاہیے اور تقدیر سے کیا رہنا چاہیے، راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو واجب اور ضروری ہوتی ہے، قریبی رشتہ دار انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اگر یہ چاہے تو پڑھ لے اور بہتر ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب دے، یہ پڑھنا چاہیے۔ پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی یاد کر کے پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، ثواب دے اور مجھے اس سے بہتر نواز دے، جو مصیبت آئی، جو کمی آئی، جو موت آئی، اس سے بہتر نواز دے۔ لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اگر زیب و زینت شوہر کے علاوہ کی وفات پر نہیں چھوڑتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صبر نہیں کر رہی ہے۔ عورت زیب و زینت کب نہیں کرے گی؟ شوہر کے انتقال پر۔ لیکن باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا ہے نا، ماں کا انتقال ہوا، اور قریبی رشتہ شوہر کے علاوہ اور قریبی رشتہ دار کا اگر انتقال ہوا لیکن وہ اپنے ٹیپ ٹاپ کو نہیں چھوڑ رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے جو اسے زیب و زینت کرنا ہے اسے نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہی ہے۔ صبر کا مطلب نہیں کہ کھانا جان بوجھ کے نہ کھاؤ، بھوک لگی رہے اور کھانا نہ کھاؤ، لوگ کیا کہیں گے، بیوی مر گئی کھانا کھا رہا ہے، باپ مر گیا کھانا کھا رہا۔ یہ انسانی جو ضرورت ہے اس کی تکمیل تو ہونی ہی چاہیے ورنہ دوسرا نقصان ہوگا۔ تو عورت کے لیے اگر بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت ہے غیر شوہر کے انتقال پر تو بناؤ سنگار کر سکتی ہے، صرف جو ہے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن وہ ٹیپ ٹاپ بناؤ سنگار سے کیا رہے گی، دور رہے گی، زیور نہیں پہنے گی، مہندی نہیں لگائے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ضرورت ہے ہلکا بال جھاڑنے کی تو جھاڑے گی کہ نہیں جھاڑے گی؟ جو بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں کرے گی اور غیر شوہر پر وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے قریبی رشتہ دار کے انتقال ہو جانے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حرام قرار دیا ہے، اور اس کو قاعدے سے سمجھیے۔ انہی حرام چیزوں میں سے ایک چیز ہے نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنا، نوحہ کہا جاتا ہے چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کر کے رونا۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو مرنے والے کے قریبی رشتہ دار چیخ چیخ کر روتے تھے، یہاں تک کہ کرائے پر رلانے والی عورتوں کو بھی لاتے تھے۔ یہ ان کے شوق منانے کا ایک طریقہ تھا، اسی کو کہا جاتا ہے نوحہ۔ اسی نوحہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ محرم کے مہینے میں ایک قوم ہے جو اپنی نسبت
اسلام کی طرف کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے مسلم سنی مسلم سماج کے اندر دین اور عقیدے کے بارے میں نادانی کی وجہ سے اس قوم کی بہت ساری خرافات اور شرکیات اور بدعات اور حرام چیزیں سنی مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا نوحہ کرنا، حسن رضی اللہ عنہ کے نام پر، حضرت حسین کے نام پر۔ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے نا۔ اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے کچھ نہیں 3 دن کے علاوہ، ہے نا۔ اور حضرت حسین پر نوحہ اور ماتم کب سے چلا آ رہا ہے؟ زمانہ ہو گیا، اور سب ان کی بیویاں بھی نہیں ہے، سب ان کی جو آج ان کے نام پر نوحہ کر رہے ہیں ان کی بیویاں بھی نہیں ہے، اور عورتوں کے علاوہ مرد لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو نوحہ کرنا، چیخ چیخ کے رونا، یا میت کے خوبیوں کو، میت کے اچھائیوں کو، میت کے نیکیوں کو بیان کر کر کے خود رونا اور دوسروں کو رلانے کی کوشش کرنا، یہ ہے نوحہ۔ سنو میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث وارد ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، اربع فی امتی من عمل الجاہلیہ، میری امت میں 3 چیزیں جاہلیت کے کام میں سے ہوں گے، یعنی یہ 3 چیزیں میری امت میں آئے گی، پیشین گوئی ایک طرح سے ہے، اور میری امت کا کوئی بھی فرد یہ 3 چیزیں کرے تو اس کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے۔ اور جب لفظ جاہلیت بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انگوٹھا ٹیک، جاہلیت جب بولا جائے گا اسلام میں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ان پڑھ ہے، یعنی اس کے اندر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی عادت پائی جاتی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت اس دور اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا دور ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من عمل الجاہلیہ، میری امت کے اندر 3 چیزیں زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں، لا یترکونہن، اور لوگ اسے چھوڑیں گے بھی نہیں جلدی، لوگ اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول اکرم نے کہا میری امت میں 3 چیزیں پائی جائیں گی، اور لوگ اس پر اتنے کٹر پنتھی ہو جائیں گے کہ اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں، اور کیا ہمارے سماج کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ پہلی چیز الفخر فی الاحساب، حسب و نسب میں غرور اور گھمنڈ کرنا، میں قریشی ہوں، ابے خان کے آگے بات کرنے، ابے شیخ ہوں، میں انصاری ہوں، میں مہاجر ہوں، میں ہاشمی ہوں، یہ حسب و نسب ہے نا۔ حسب و نسب پر غرور اور گھمنڈ کرنا یہ زمانے جاہلیت کی عادتوں میں سے، اور اللہ کے رسول نے زمانے جاہلیت کی عادت کہنے کے ساتھ ساتھ منع بھی کیا ہے۔ کسی بھی اللہ تعالی کی کسی بھی دی ہوئی نعمت پر فخر کرنا حرام و ناجائز ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کا کام ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ ہماری نہیں سمجھنا تھا۔ عام طور پر غرور اور گھمنڈ اور فخر و مباحات یہ حرام ہے، اور حسب و نسب پر فخر و مباحات کی حرمت اور شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جس قوم کے اندر حسب و نسب پر فخر کی بیماری غالب آ جائے گی، اس قوم کے اندر بھائی چارگی، اخوت اور ہمدردی پائی جائے گی، ختم ہو جائے گی، دشمنیاں عام ہو جائے گی، ٹولی گروہ بندی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ اور اسلام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ زمانے جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں اپنے پیروں کے نیچے رونق رہا ہوں۔ تو حسب و نسب پر، اپنے علاقائیت پر،
اپنے ملک پر، اپنے صوبے پر، اپنے حسب و نسب پر غرور اور گھمنڈ کرنا اس جاہلیت کے عادات اور اطوار میں سے ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں، اور یقیناً لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیسری چیز الطعن فی الانساب، نسب میں، نسل میں طعنہ دینا، غیرت دلانا، ارے یار اس کی ماں تو ایسی تھی، نسل پر، کسی کے نسب پر طعنہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، تہمت بھی ہے، جرم بھی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سماج کے اندر، قوم مسلم کے اندر ناچاکی، اختلاف اور عداوت پھیلانے والی چیز ہے، پیار و محبت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا، آج یہ نچھتر نکلے گا تب بارش ہوگی، اور اسی کی شکل کی دوسری چیز ہے بدسکونیاں لینا، جا رہے تھے گاڑی لے کے، لگے بلی کود گئی، ارے لوٹ آؤ، بیوی بغل میں بیٹھے لوٹو لوٹو لوٹو، آگے بلی کود گئی ہے، اب کام پورا ہونے والا نہیں۔ اس موقع پر میرے بھائیوں آپ سب کو میں یہ وصیت کرتا ہوں، یہ نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے پیار اور ہمدردی ہے، مجھے آپ تمام حضرات سے محبت اور ہمدردی ہے، اور آپ کو مجھ سے ہمدردی ہے ایک اسلامی بھائی ہونے کی وجہ سے، حالانکہ ہم لوگ مختلف ملکوں کے ہیں، مختلف علاقوں کے ہیں، خونی کوئی رشتہ نہیں لیکن دینی رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ضرور پڑھو، اگر اس کتاب کے لکھنے والے کے سلسلے میں کوئی نفرت ہے، کوئی بدگمانی ہے، تو میرے خیال میں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ حق پہچان جائیں گے، وہ نفرت و بدگمانی بھی دور ہو جائے گی۔ کتاب التوحید اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو جو زمانے جاہلیت کے عادت و اطوار تھے ان ساری چیزوں کے بارے میں، اس کے بارے میں اچھی طرح آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، نوحہ کرنا اس زمانے جاہلیت کی ہے، جاہلیت کے عادات و اطوار میں سے۔ آج دیکھیے ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ حسب و نسب پر غرور و فخر، ہر ایک کے نسل پر شک کرنا، یا جھگڑا ہوا کم سے کم تو جھگڑے ہی پر طعنہ دینا، اور اسی طریقے سے ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں کے ذریعہ یہ نچھتر ہے، یہ تارا ہے، یہ پلان ہے، یہ دھماکہ ہے، اور نوحہ کرنا پایا جاتا کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے، ہر سامان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہی بیٹھے رہیں گے جیسے روح نکلے، چاہے وہ سڑیل بڈھا ہو، زندہ تھا تب دعا کرتے تھے اللہ اس کو اٹھا لے، مرنے کے بعد یا تو محبت غالب آ جاتی ہے، یا جہالت غالب آ جاتی ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ضرور رونا چلانا شروع کر دیں گے، ہے بات تو نہیں؟ اور چیخ چیخ کے روئیں گے، چیخ چیخ کے روگے، اور یہ چیزیں زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو نوحہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور یہ بات اور جان لیجئے، نوحہ کرنے والے کو قیامت کے دن تارکول کا پائجامہ پہنایا جائے گا۔ تارکول، تارکول جانتے ہو؟ جو روڈ پہ لگاتا ہے، ڈامر جس کو کہتے ہو، یہ خود آگ میں بھڑکتا ہے، اور اس کا پائجامہ ہی پہنا دیا گیا تو کس طرح آگ بھڑ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ کفر کا سامان ہے۔ الطعن فی النسب، نسب میں طعنہ دینا، والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ رونا، آواز نکال کر کے، چیخ چیخ کر کے۔ اگر دل سے آواز آ رہی تھوڑی سی ہلکی سی تو فطری چیز ہے، وہ آئے گی۔ ہاں ہاں کر کے جھوٹے
ہاں تو یہ منع کرنا چاہیے. اور یہ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی اگر اس طرح کی کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنکھ سے آنسو نکالنے کی ممانعت نہیں ہے، چپکے چپکے رونے کی ممانعت نہیں ہے. زمانے جاہلیت کتنے چیخو پکار کر کے میت کے نیکیوں کو خبر دے کر کے. ارے ایک دن تو ایک آدمی کے بیوی کا انتقال ہوا، میں اتفاق سے چلا گیا تسلی دینے کے لیے. وہ جہالت کی وجہ سے، بیوی کے انتقال میں غم کی وجہ سے، بیوی کے انتقال میں غم کی وجہ سے، بیوی سے محبت کی وجہ سے، چھوٹے بچوں کی جو ذمہ داری آ رہی اس کے اوپر، اس کے احساس کی وجہ سے کہہ دیا ہائے اللہ میں نے اپنے بیوی کو کبھی تکلیف نہیں دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر ڈالا، میں نے یہ دوا کرایا، تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر دیا. حالانکہ وہ توحید پرست انسان تھا، لیکن بیوی کی محبت میں ہے نا، بچوں کی ہمدردی میں یہ چیز غالب آ جاتی ہے. شیطانیت ایسی آ جاتی ہے، نہیں کو جان بوجھ کے میں پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا فلاں بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو. اس وقت جو بھی آپ کہو گے اس پر فرشتے، میں بتا چکا ہوں پہلے 10 میں نا، اس پر فرشتے کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. چنانچہ آپ اپنی بیوی کے لیے بخشش و مغفرت یا رفع درجات کے لیے کیا دو، وہ ٹھپ ہو گئے. تو کبھی کبھار ایسے مان لیا نئی نویلی بیوی ہے یا ابو ہے یا امی ہے، ہم لوگ باہر ہیں بدیش میں خاص طور پر، وہاں رہتے تو ہو سکتا کچھ تسلی ہوتی، دیکھ نہیں پاتے، کچھ خدمت نہیں کر پاتے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی بات ہے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور میت پر رونا اور چلانا اور نوحہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں ایک بات اور جان لیجیے گا، میت کے مرنے کے بعد اگر چیخ چیخ کے رویا گیا، نوحہ کیا گیا، تو اس کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوگا، میت کو بھی عذاب ہوگا. کس میت کو عذاب ہوگا؟ حالانکہ وہ تو رویا نہیں، وہ تو غلط کام کیا نہیں. اس مرنے والے کو اس کے ورثہ کے یا قریبی رشتہ داروں کے رونے اور چلانے نوحہ کرنے سے عذاب ہوگا جو خود کرتا تھا اپنی زندگی میں، یا اس کے گھر میں ہوتا تھا وہ روکتا نہیں تھا، یا وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے نہیں گیا تھا. کہتے ہیں نا کہ بھائی تم رو گے تو تمہارے مردے کو تکلیف ہوگی. کس مردے کو عذاب دیا جائے گا؟ ہمارے نوحہ کرنے کی وجہ سے. جو خود نوحہ کرتا تھا یا اس کے سامنے نوحہ کیا جاتا تھا، چیخا چلایا جاتا تھا، وہ روکتا نہیں تھا، یا وہ وصیت کر کے نہیں گیا کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا. تو یہ چیزیں حرام اور ناجائز ہیں. اسی طریقے سے حرام اور ناجائز چیزوں میں سے ہے گلے پھاڑنا، گال نوچنا اور گریبان پھاڑنا. گال نوچنا اور گریبان پھاڑنا، یہ چیز جانو تاکہ آپ جان سکو کہ محرم کے ماتمی پروگراموں میں جو کچھ کیا جانا، چھورا مارنا، نیزہ مارنا، چھپکی مارنا، گال نوچنا، گریبان پھاڑنا، یہ سب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے ہیں، اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ایسا آدمی نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. ہمارے طریقے پر وہ آدمی نہیں ہے جو گال پر تماچے لگائے، کسی کے مرنے کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے گال اپنے پیٹے، ہے نا، اور اپنے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے. وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اسی طریقے سے مرنے کی خبر پاتے ہی سر کے بالوں کو چھلا دینا، یہ تو خیر شاید غیر مسلموں کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں، یہ ہو سکتا کہیں ہو بھی ہے. تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں کسی کے وفات پر اگر کوئی بال چھلاتا ہے تو میں اس سے بری ہوں، میں گریبان پھاڑنے والے سے بری ہوں. کچھ جگہوں پر، یہ تو شاید غیر مسلموں کے اندر ہے، کہ کوئی دن متعین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد بال نہیں چھلائیں گے،
کوئی دن متعین رکھیں گے اور تھوڑا سا بال چھوڑ دیں گے، تھوڑا سا بال چھوڑ دیں گے، جس کو چرکی کہا جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس قوم کے اندر جو محرم کے موقع پر ماتم کرتے ہیں ان کے یہاں ہو سکتا ہے یہ چیز پائی جائے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یا کچھ لوگ داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، سر کا بال چھوڑ دیتے ہیں، مرنے کے اتنے دن کے بعد ہم اس کو چھلائیں گے یا کٹائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی حرام اور ناجائز ہے کہ ممبروں پر اس کے مرنے کی خبر دی جائے تعریف کے انداز میں، مسجدوں کے مناروں سے، مائک وغیرہ سے یا رکشے وغیرہ سے اس کے مرنے کی خبر دی جائے۔ آج بتاریخ فلاں حاجی فلاں صاحب جو تہجد گزار تھے، نماز روزے کے پابند تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، یہ تھے وہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس طرح کا اعلان منع ہے۔ ہاں اگر جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، ہاں اگر کوئی ذریعہ نہ ہو لوگوں کو خبر دینے کی تو اس طریقے سے مختصر اعلان مسجد میں کیا جا سکتا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوگا، جنازہ اس وقت ہوگا اور فلاں قبرستان میں انہیں دفن کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیو اور ساتھیو، اس کی بھی اگر دیکھا جائے تو ضرورت نہیں ہے، ہے ضرورت؟ بھائی آپ گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو، آج کے زمانے میں موبائل کا زمانہ ہے کہ نہیں، تیز رفتار سواریوں کا زمانہ، اور گاؤں میں اگر آپ ہیں چاہے 1000 گھر ہو تو گاؤں میں تو خبر جلدی پھیلی جاتی ہے۔ صرف کس وقت جنازہ پڑھا جائے گا، کہاں دفن کیا جائے گا، اس کا مسئلہ رہتا، تو 2-4 آدمی کو رکھ کے چپکے سے جا کر کے ان کو بتا دے اور ان سے گزارش کرے، جن کو خبر دے ان سے گزارش کرے کہ آپ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرو۔ جس کو مرنے کی خبر دے کسی کے تو اس سے گزارش بھی کرے کہ اس کے لیے آپ بخشش اور مغفرت کی دعا کرو، ورنہ اس طرح سے ڈیکور کر کے لمبے چوڑے عبارت میں، جیسے کہ ہمارے ملک ہمارے شہروں میں رکشہ باندھ دیں گے اور آج حاجی فلاں یا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا جو اس طرح تھے، اتنے نیک تھے، فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے گا فلاں وقت، تو یہ نعی کی شکل ہو جاتی ہے۔ مختصر انداز میں مسجد سے اعلان کرنا جائز ہے اگر کوئی دوسرا ذریعہ اعلان کا نہ ہو، ورنہ نہیں۔ اور آج تو الحمدللہ موبائل کا زمانہ ہے، افراد کا زمانہ ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وفات کی اس طرح خبر دینے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے مرنے کی خبر دی تھی لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو نجاشی کے وفات کی خبر تھی ہی نہیں، اور نجاشی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں، ان کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ سیدھے سادھے انداز میں اللہ کے رسول نے ان کی خبر دی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس موت کے مسئلے پر غور کرنے والا بنائے اور موت کے بعد کی چیزوں کی تیاری کرنے والا بنائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو علم اور بصیرت دے، اور مسلم سماج سے جنازے کے مسائل کے تعلق سے جو نادانی ہے یا جہالت ہے اسے ختم کر دے۔ اگلے 10 میں انشاءاللہ العزیز بتلاؤں گا اچھی موت کی نشانی، پھر اس کے بعد میت کو نہلا